میرے ابا نے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا تھا اور جس گھر میں وہ ملازمت کرتے تھے وہاں بھی کبھی دھوکہ یا کام چوری نہیں کی تھی، مگر میں نے سنا تھا کہ یہ دنیا اچھے لوگوں کو کبھی سکھ سے جینے نہیں دیتی۔ ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی ہوا تھا۔ میرے ابا کو بھی اس گھر میں چند پیسے چوری ہونے کے الزام میں دھکے دے کر نکال دیا۔ ابا کی ایمانداری اور وفا ضائع چلی گئی۔ ان کی وضاحتوں اور قسموں پر اس گھر کے مالک نے جیل بھیجنے کی دھمکی دی تو ابا منہ بند کر کے گھر چلے آئے۔ اس حادثے پر پورا گھر سر پکڑ کر بیٹھ گیا تھا۔ گھر چلانے کا واحد ذریعہ میرے ابا تھے۔ وہ فارغ ہوئے تو بھوک بڑھ گئی، جمع پونجی ویسے بھی نہیں تھی۔ ایسے میں میرے چچا، جن کو میرے باپ نے کھلا پلا کر جوان کیا تھا، وہ نوکری تلاش کر کے گھر کو چلانے لگے، مگر ساتھ ہی دادی اور دادا کو اپنی شادی کرنے پر زور دینے لگے۔ جب گھر والوں نے ان کی بات پر کان نہیں دھرے تو وہ ایک روز کسی لڑکی کو بھگا کر لے آئے۔ دادا دادی پر تو قیامت ٹوٹ پڑی تھی۔ گھر میں کھانے کی کمی تھی اور وہ اپنی دلہن بیاہ کر لے آئے تھے۔ دادا نے ڈانٹا تو چچا نے غصے سے جو الفاظ کہے وہ ہم سب کو جما گئے۔ وہ بولے کہ اگر میری بیوی کو قبول نہ کیا تو گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا۔ ہم سب چاچا کے محتاج تھے، تبھی چپ ہو گئے۔ نئی چچی نے چند دنوں میں ہی اپنا رنگ نکال لیا اور سب کے کھانے پینے پر اعتراض کرنے لگی، اور چچا بیوی کو روکنے کے بجائے الٹا ہم سے لڑتے کہ ان کی کمائی کو گھر میں اڑایا جا رہا ہے۔ پورا گھر گم سم سا ہو گیا۔ ابا مجبوراً دوسرے گھروں میں کام ڈھونڈنے لگے تاکہ گھر والوں کو سہارا دے سکیں۔ میں تب 19-20 برس کا لڑکا تھا۔ ان حالات نے میرے اندر سب کے لیے نفرت بھر دی تھی۔ زمانے کی بے رحمی نے مجھ میں جہاں پیسے کی لالچ بھر دی تھی، وہیں یہ بھی سیکھ لیا تھا کہ دنیا میں سب سے ضروری چیز پیسہ ہے، اور پیسہ حاصل کرنے کے لیے چاہے جتنا پستی میں گرنا پڑے گرتا رہوں، مگر ہاتھ آئی رقم کو کبھی نہیں ٹھکرانا چاہیے۔ میں اپنے اسکول کا ذہین لڑکا تھا، مگر اب مجھے صرف کام کی تلاش تھی۔ میں گھر میں بہت سارا پیسہ دے کر چچا اور اس کی بد فطرت بیوی کو نیچا دکھانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے ملک سے باہر نوکری تلاش کرنا شروع کر دی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ عربی لوگ اپنے گھر پر کام کرنے والے نوکروں کو بھی اتنی تنخواہ دیتے ہیں۔ ان کی فیملی پاکستان میں عیش کرتی ہے۔ ایک دوست کا بڑا بھائی سعودیہ میں نوکری کرتا تھا۔ اس دوست سے منت کر کے میں نے اپنے لیے کام ڈھونڈا، اور جب کام ملا تو باہر جانے کا انتظام کرنے کے پیسے نہیں بچے۔ میں نے دیکھا تھا کہ دادی نے اتنے مشکل حالات میں بھی میری پھوپھو کے لیے سونے کا کچھ زیور جمع کر رکھا تھا جو ان کو اپنی ماں سے ورثے میں ملا تھا۔ پرانا زیور تھا، اسی لیے بھاری تھا۔ میں جانتا تھا دادی مجھے ایسے زیور نہیں دے گی، اور میرے اندر اب ویسے بھی اخلاقیات ختم ہو چکی تھی۔ میں نے موقع دے کر دادی کا زیور چرا لیا اور بیچ کر بمشکل باہر جانے کے پیسے پورے کیے۔ جو ہی انتظامات مکمل ہوئے، میں گھر والوں کو ایک خط میں اپنے جانے کا بتا کر سعودیہ چلا گیا۔ وہاں میں نے ایک عربی کے پاس ملازمت کر لی۔ کچھ دن تو میں نے ایمانداری اور توجہ سے کام کیا اور کام سے کام رکھا، مگر پھر جوں دن گزرتے گئے میری فطرت نے مجھے گھر کے ہر معاملے کی کھوج لگانے پر مجبور کر دیا۔ مجھے اس عربی کی بیوی پہلے روز سے کچھ عجیب سی لگی تھی۔ مجھے شک سا گزرا کہ وہ عربی عورت نہیں ہے، حالانکہ وہ عورت بہت احتیاط سے رہتی تھی، مگر مجھ جیسا عیار لڑکا اس کی سن گن لینے لگا تو اس کا آدھا ادھورا سچ میرے سامنے آ ہی گیا۔ ایک روز میں نے اس کو فون پر کسی سے بات کرتے ہوئے سن لیا، اور جو الفاظ میں نے سنے تھے وہ مجھے حیرت سے پریشان کر گئے۔ وہ عورت اردو میں اپنے گھر والوں سے بات کر رہی تھی، جس سے مجھے اندازہ ہوا کہ وہ عورت عربی نہیں ہے۔ میں نے اس سچ کو پہچانا تو استعمال کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ مجھے لگا یہ بات اس عربی سے چھپی ہوئی ہے کہ اس کی بیوی عربی عورت نہیں ہے، مگر کچھ دن بعد جب میں اس عربی کی بیوی سے بات کرنے ہی والا تھا کہ اس نے اپنے شوہر کے سامنے بھی فون پر اردو میں بات کی، میرا جوش بھاپ بن کر اڑ گیا۔ میں بلیک میلنگ کر کے اوپر کی کمائی کا سوچ بیٹھا تھا، کیونکہ میرا یہاں کام بنتے ہی سب گھر والوں سے رابطہ ہوا تو دادی نے مجھے خوب برا بھلا کہا تھا۔ سب سمجھ گئے تھے کہ میں دادی کا زیور بیچ کر بیرون ملک آیا ہوں۔ میں نے گھر والوں کو یقین دلایا تھا کہ اب جلدی میں گھر کے حالات بدل دوں گا اور ہم سب
کو چچا اور چاچی کی محتاجی نہیں رہے گی۔ میرے دلاسوں اور سہانے خواب دکھانے پر سب گھر والے بہت خوش ہوئے تھے۔ حالانکہ میری ماہانہ تنخواہ روکھی سوکھی کھانے والوں کے لیے بہت زیادہ تھی، مگر جب انسان کو ایک بار پیسے کا لالچ ہو جائے تو وہ کبھی اتنے پرجوش نہیں رہتا جتنا بآسانی سے اسے مل رہا ہو، اور میرے ساتھ ہی ایسا ہو رہا تھا۔ میں مسلسل ہاتھ پیر مار رہا تھا کہ میں اپنی تنخواہ کے علاوہ بھی پیسہ بنا سکوں، اور جلد مجھے اس کا نہایت سنہری موقع بھی مل گیا تھا، جس کے بعد میں ایک تگڑی رقم اپنے پاس بچانے لگا تھا۔ مجھے اس گھر میں کام کرتے ہوئے ابھی چند ماہ ہی ہوئے تھے کہ ایک روز مالک کے کمرے کی صفائی کرتے ہوئے مجھے ایسا محسوس ہوا جیسے باتھ روم کے دروازے کے ساتھ کوئی اور دروازہ بھی تھا، مگر دیوار پر ایسا ڈیزائن بنا ہوا تھا کہ فرق کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر اس جگہ پر زور دیا تو ایک دروازہ کھل گیا۔ میں چونک گیا تھا۔ کمرے میں ایک خفیہ دروازہ ہونے کا مطلب اس گھر میں کوئی راز دفن تھا یا کوئی خفیہ کام اس گھر میں ہو رہا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اگر میں نے اس بڑے گھر کا راز جان لیا تو یا تو مجھے پیسے دے کر چپ رہنے کی تاکید کی جائے گی، یا پھر مجھ جیسے غریب لڑکے پر پیسہ ضائع کرنے کا تکلف نہیں کیا جائے گا، بلکہ مجھے مار کر کسی جگہ دبا دیا جائے گا۔ موت سے مجھے ڈر نہیں لگتا تھا، اور دوسری راہ مجھے پھر سے لالچ میں مبتلا کر گئی، جس کی وجہ سے میں نے جلدی سے اس کمرے میں قدم رکھا اور موبائل کی ٹارچ جلا کر بٹن تلاش کرنے لگا۔ ایک دیوار پر مجھے بٹن نظر آیا جس کے دبانے پر اس خفیہ کمرے میں روشنی پھیل گئی، مگر سامنے کا منظر دیکھ کر تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں۔ میں منہ کھولے سامنے کھڑی ایک درمیانے سائز کے بت کو دیکھ رہا تھا، اور صرف وہی نہیں بلکہ اس کے گرد چھوٹے موٹے اور بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ ویسے تو اس گھر میں سجاوٹ کے طور پر بہت سے بت رکھے ہوئے تھے، مگر ان میں فرق تھا۔ میرے سامنے کوئی عام بت نہیں تھے، بلکہ ہندوؤں کے خاص بت تھے جن کو وہ اپنا خدا مانتے تھے۔ اس کمرے میں دیواروں کے پاس چمکتے دھمکتے لباس ہینگر پر کھڑے ہوئے تھے، اور درمیان میں گویا مندر ہی کھلا ہوا تھا۔ مجھے اس منظر نے حیران کر دیا، اور ابھی میں وہ سب سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا کہ میرے پیچھے کھٹکا ہوا۔ اپنی چوری پکڑے جانے پر میں نے گھبرا کر پیچھے پلٹ کر دیکھا، اور میری آنکھیں مزید پھیل گئیں۔ وہاں دروازے پر اس عربی کی بیوی کھڑی تھی۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔ یقیناً وہ مجھے اپنی خفیہ جگہ پر دیکھ کر گھبرا گئی تھی۔ میں نے یکدم خود کو سنبھالا اور حیرت بھرے لہجے میں بولا کہ ایک مسلمان عربی مرد نے ایک ہندو لڑکی سے شادی کیسے کر لی، حالانکہ ان سے نکاح ہی جائز نہیں ہوتا۔ اس پر وہ عورت جلدی سے میرے پاس آئی اور میرا بازو دبوچ کر جھٹکا دیتے ہوئے بولی کہ تم اس کمرے میں کیسے آئے؟ ہماری خفیہ جگہ پر آنے کی اجازت کس نے دی تمہیں؟ وہ عورت غصہ ہو رہی تھی اور بولی کہ پہلے روز سے جانتی ہوں کہ تم میری جاسوسی کر رہے ہو۔ یقیناً تم یہاں کسی خاص مقصد سے آئے ہو۔ میں نے اپنا آپ چھڑاتے ہوئے اس عورت کو اپنی سچائی بتائی اور کہا کہ میں ایک عام سا لڑکا ہوں، میرا جاسوسی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا، لیکن مجھے صفائی کرتے ہوئے یہ کمرہ نظر آیا تو میں تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس میں داخل ہو گیا، لیکن وہ عورت مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ اسے خوف محسوس ہو رہا تھا کہ میں یہ سچ اپنے مالک کو بتا دوں گا۔ سچ تو یہ تھا کہ تب میں نے اس عورت کو بلیک میل کرنے کا نہیں سوچا تھا۔ جب میں نے اس کی زبان جان کر یہ سوچا تھا اور سچائی نکلنے پر مایوس ہوا تھا، تو تب میں نے مان لیا کہ شاید ان میاں بیوی میں کوئی بات راز نہیں ہے۔ لیکن اس عورت کا خوف مجھے باور کروا گیا کہ اس کا مذہب اس کے شوہر سے چھپا ہوا ہے۔ میں نے کمرے میں نظر دوڑائی تو وہاں مجھے پوجا کا سارا سامان ملا، یعنی وہ عورت اس کمرے میں باقاعدہ پوجا کرتی تھی اور اس کے شوہر کو خبر تک نہیں تھی۔ میں کمرے سے نکلنے لگا تو وہ بے ساختہ مجھے روک کر منتیں کرنے لگی کہ میں اس کے شوہر کو اس بارے میں کچھ نہ بتاؤں۔ اس عورت کی فریاد سن کر مجھے دل میں کمینی سی خوشی ہونے لگی تھی۔ میں اس عورت کا راز رکھنے کے بدلے پیسوں کا مطالبہ آرام سے کر سکتا تھا، لیکن ابھی میں کچھ بولتا کہ وہ عورت خود بول اٹھی۔
وہ مجھے چپ رہنے کا 500 ریال دینے کا کہہ رہی تھی۔ میں اتنی رقم کو سن کر ایک پل کے لیے ہل سا گیا تھا۔ مجھ جیسے غریب گھر کے لڑکے کے دماغ میں بہت معمولی سی رقم آئی تھی، مگر اس عورت کی بتائی ہوئی رقم تو میری سوچ سے زیادہ تھی۔ ہر ماہ تنخواہ کے علاوہ 500 ریال میرے لیے بہت بڑی رقم تھی۔ میں فوراً مان گیا اور اسے یقین دلایا کہ میں اس کے شوہر کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گا، لیکن اس کے ساتھ ہی میں نے حیرت سے سوال بھی کیا کہ آخر بیڈ روم میں موجود اس خفیہ کمرے کی اس نے شوہر کو خبر کیوں نہیں کی۔ اس پر اس عورت نے مجھے بتایا کہ یہ خفیہ کمرہ پہلے میرے شوہر کے استعمال میں تھا اور اس نے یہاں اپنا دفتر بنایا ہوا تھا، مگر جب مجھ سے شادی کی تو اس نے اپنا دفتر کہیں اور شفٹ کر لیا اور یہ کمرہ فارغ رہ گیا۔ شادی کے عرصہ بعد میں نے اپنے شوہر سے وہ کمرہ استعمال کرنے کی اجازت مانگی اور کہا کہ میں وہاں اپنے کبھی کبھی استعمال ہونے والے مہنگے لباس اور جوتے رکھوں گی۔ میرے شوہر نے اسے میرا شوق سمجھتے ہوئے مجھے اجازت دے دی اور کبھی پلٹ کر اس کمرے میں نہیں جھانکا تھا۔ میں ہندو لڑکی ہوں، مگر اپنے شوہر کے سامنے خود کو مسلمان ظاہر کرنا پڑتا ہے۔ گھر کے تمام ملازمین بھی میرے شوہر کے وفادار ہیں، اسی لیے میں نے اپنی پوجا کے لیے اسی کمرے کو استعمال کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس عورت سے وعدہ لیا کہ میں اس کا راز رکھوں گا اور پیسے لے کر منہ بند رکھوں گا۔ مجھے بھی ایک ساتھ بھاری رقم لینے کے بجائے ہر ماہ بڑی رقم لینا مناسب سمجھا اور اس روز کے بعد اس بات کو کسی کے سامنے نہیں دہرایا۔ میں مالک کی قسمت اور بے وقوفی پر افسوس کرتا تھا۔ وہ عربی مرد اپنی بیوی کا دیوانہ تھا، اسی لیے وہ آنکھیں بند کر کے اس پر یقین کر رہا تھا۔ وہ جب گھر پہ ہوتا تو اس کی ہندو بیوی اذان ہونے پر نماز بھی ادا کرتی اور بالکل ایسا ظاہر کرتی جیسے پکی مومنہ ہے، مگر جب وہ گھر سے جاتا تو اس کی بیوی اسی خفیہ کمرے میں جا کر پوجا کرتی تھی۔ میں ہر ماہ اس بات کو راز رکھنے کی رقم لینے لگا اور وہ رقم اپنے پاس بچا کر باقی پوری تنخواہ گھر بھیجنے لگا، جس سے میرے گھر کا انتظام بہت اچھا چلنے لگا اور میرے باپ نے چاچا کو بھی گھر سے نکال دیا کہ وہ اپنی بیوی کو لے کر الگ رہے اور جیسے چاہے زندگی گزارے۔ دادی نے مجھے زیورات چوری کرنے پہ معاف کر دیا، مگر ساتھ میں فرمائش کی کہ میں ان کو اور پھپھو کو سونے کے زیور بنا دوں۔ میں گھر والوں کی ہر فرمائش پر سر ہلا دیتا تھا۔ میرے لیے یہ فخر کی بات تھی کہ میں اپنے پورے گھر کا ایسا سہارا بن چکا تھا جس کے بغیر اب کسی کا گزارا نہیں ہوتا تھا۔ میرا باپ ہر بار بات کر کے مجھے ایمانداری اور وفاداری سے کام کرنے کی ہدایت دیتا، جسے میں سر جھٹک کر ان سنی کر دیتا تھا، کیونکہ میں نے اپنے لیے یہ اصول بنا لیا کہ اس دنیا میں عیار اور چالاک لوگ ہی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ میں غلط سوچتا تھا اور اس بات کا جب مجھے احساس ہوا تو بہت دیر ہو گئی تھی۔ میں سکون سے اپنا کام کر رہا تھا اور عربی کی بیوی اپنی روزمرہ زندگی اپنے معمول کے مطابق جی رہی تھی۔ مجھے لگنے لگا کہ ساری زندگی ایسا ہی امن رہے گا، مگر ایسا نہیں ہوا اور ایک روز وہ عربی کسی ضروری کام کی وجہ سے گھر جلدی آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر حواس باختہ ہو گیا، کیونکہ اس وقت اس عربی کی بیوی اپنے اسی خفیہ کمرے میں بیٹھ کر پوجا کر رہی ہوتی تھی۔ میں اس کو روک بھی نہیں سکتا تھا کیونکہ میں عربی زبان نہیں جانتا تھا۔ میں بوکھلایا ہوا سا اپنے مالک کو اس کمرے میں جاتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ اگر وہ اپنی بیوی کا راز جان جاتا تو مجھے اس راز کے پیسے ملنا بند ہو جاتے، جو میرے لیے نقصان تھا۔ میں دل میں دعا کرنے لگا کہ وہ ہندو عورت اپنے اس خفیہ کمرے سے نکل آئی ہو، مگر کچھ ہی دیر بعد وہ عربی اپنے کمرے سے نکل کر عربی میں اپنے کسی ملازم سے اپنی بیوی کے بارے میں سوال کرنے لگا۔ مجھے تب شدت سے اس بات کا افسوس ہوا کہ میں عربی زبان نہیں بول سکتا تھا، ورنہ میں اپنے مالک کو گھر کے کسی دوسرے حصے کا بتا کر مصروف کرتا اور اپنی مالکن کو بچا لیتا، مگر اس ملازم نے سر جھکا کر کوئی جواب دیا اور وہ عربی مرد سر ہلا کر کمرے میں واپس چلا گیا۔ یقیناً اس ملازم نے یہی بتایا کہ مالکن اپنے کمرے میں ہی ہے۔ سب ملازمین اپنے کام میں مشغول ہوئے تو میں بہانے سے کمرے کے قریب گیا اور دروازے کو صفائی کرتے ہوئے بہانے سے ہلکا سا دھکیلا، جس سے دروازہ تھوڑا سا کھل گیا۔
میں نے اندر جھانکا تو سامنے کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ مجھے لگا کہ شاید وہ عربی باتھ روم میں گیا ہو۔ میں اپنے پیسے بچانے کی لالچ میں اندھا ہو گیا تھا۔ میں نے کمرے میں قدم رکھا تاکہ مالکن کو اشارہ دے سکوں، مگر کمرے میں داخل ہوتے ہی مجھے احساس ہوا کہ اس خفیہ کمرے کا دروازہ کھلا ہوا ہے اور اندر سے عجیب سی آوازیں آ رہی تھیں۔ وہ عربی مرد اپنی بیوی کے کمرے میں موجودگی کا سن کر یقیناً سیدھا اسی خفیہ کمرے میں گیا تھا اور سچ جان چکا تھا۔ میں ان عجیب و غریب دبی دبی آوازوں پر گھبرا کر کمرے سے باہر نکلا، مگر پریشانی سے وہیں چکراتا رہا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ سچ جان کر اس عربی نے اپنی بیوی کے ساتھ کیا کیا تھا۔ مجھے لگا وہ اسے گھر سے باہر پھینک دے گا اور طلاق دے کر جان چھڑا لے گا، یا پھر شاید اس دھوکہ باز اپنی بیوی کو پولیس کے حوالے کر دے، مگر ایسا کچھ نہیں ہوا اور میرے سامنے ہی عربی اس خفیہ کمرے سے نکلا اور اس کا دروازہ اچھے سے بند کر دیا۔ اپنا حلیہ درست کرتے ہوئے اس نے سر گھمایا تو میں جلدی سے ایک طرف ہو گیا، مگر مجھے یہ دیکھ کر جھٹکا لگا کہ ہمارا مالک کچھ دیر بعد تیار ہو کر باہر نکلا اور کمرے کا دروازہ لاک کر کے سب ملازمین کو کمرے کی طرف جانے سے منع کر دیا۔ میں ساکت سا کمرے کے دروازے کو دیکھ رہا تھا۔ اس عربی کی ہندو بیوی کہاں گئی تھی؟ میں سارا دن بے چین سا گھومتا رہا، نہ جانے اس عورت کا کیا انجام ہوا تھا۔ اس عربی مرد نے کچھ ظاہر ہی نہیں ہونے دیا۔ وہ رات کو دیر سے گھر آیا تو کمرے میں ہی کھانا منگوایا اور کمرہ بند کر دیا۔ ایسا ہی چند روز چلتا رہا، مگر دوبارہ کسی نے اس عربی کی بیوی کو نہیں دیکھا۔ اب باقی ملازمین بھی سوچ میں مبتلا ہو رہے تھے اور اکثر مالک کے کمرے کے دروازے کو دیکھ کر چیم گوئیاں کرتے نظر آتے تھے۔ میری طرح باقی سب کو بھی یہی تجسس ستا رہا تھا کہ ہماری مالکن کہاں گئی۔ میں روزانہ مالک کے جانے کے بعد اس کے کمرے کا دروازہ چیک کرتا کہ شاید وہ لاک کرنا بھول گیا ہو تو میں اس عورت کی حالت کے بارے میں جان سکوں، مگر کمرہ روزانہ بند ملتا تھا۔ ایک روز تھک کر میں نے اپنے ساتھی ملازم سے بات کی، جو اس گھر میں بہت پرانا تھا اور اسے عربی زبان بھی آتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ مالک کے کمرے کی صفائی بہت روز سے نہیں ہو رہی، وہ مالک سے بات کرے تاکہ میں کمرے کی صفائی کر سکوں۔ مجھے لگا میری یہ چال کامیاب ہو جائے گی۔ میں تب حیران رہ گیا جب اس ملازم کے بات کرنے پر مالک نے اپنی موجودگی میں مجھے بلایا اور میرے سر پر کھڑے ہو کر ساری صفائی کروائی۔ کمرے میں اس کی بیوی کا وجود کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، جس کا مطلب تھا کہ وہ ابھی تک زندہ بھی تھی یا مر چکی تھی۔ صفائی مکمل ہوتے ہی مالک نے مجھے کمرے سے بھیج دیا۔ میں مایوسی سے سر جھکا کر نکل آیا اور اسی طرح چند روز مزید گزر گئے۔ وہ عربی روزانہ صبح اپنی نگرانی میں مجھ سے اپنے کمرے کی صفائی کرواتا اور مجھے نکال کر تیاری کرتا اور پھر گھر سے چلا جاتا، اور روزانہ کمرہ چیک کرنے پر مجھے دروازہ بند ملتا تھا۔ میں ان سب سے مایوس ہو گیا اور مان لیا کہ میں کبھی اس راز تک نہیں پہنچ پاؤں گا، مگر ایک روز مجھے اچانک ہی موقع مل گیا کہ میں سب جان سکوں، اور اس سچ نے میرے رونگٹے کھڑے کر دیے۔ اس روز مالک مجھے سے صفائی کروا رہا تھا اور بولا کہ مجھے تمہیں ضروری کام سے جانا ہے، تم صفائی کرو، تب تک میں تیاری کر لیتا ہوں۔ وہ اپنے کپڑے لے کر نہانے کے لیے چلا گیا۔ میں نے اسی وقت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے پھرتی سے اس خفیہ کمرے کا دروازہ کھولا، اور سامنے جو منظر میں نے دیکھا وہ میرا دل بند کر گیا تھا۔ میں اس وقت تو پکڑے جانے کے خوف سے دروازہ پھر سے بند کرتا صفائی کرنے لگا، مگر وہ منظر میری آنکھوں میں جم گیا۔ کچھ دن گزرے تو مالک کا مجھ پر یقین پکا ہو گیا کہ میں صرف صفائی کرتا ہوں، یہاں وہاں تانک جھانک نہیں کرتا۔ مجھ پر یقین ہوتے ہی وہ میری طرف سے لاپرواہ ہونے لگا، اور ایک روز میں صفائی کر رہا تھا کہ مالک نے مجھے اشاروں میں جلدی کام ختم کر کے جانے کا کہا اور خود تیار ہو کر چلا گیا۔ میں نے صفائی کرتے ہوئے 2-3 مرتبہ باہر جھانکا، مگر مالک نظر نہیں آیا تھا۔ میں نے اسی ملازم کو بلایا جو اردو عربی دونوں جانتا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ مالک جا چکا ہے اور اسے ہدایت دے گیا ہے کہ میں جیسے ہی صفائی مکمل کر کے کمرے سے نکلوں وہ کمرہ بند کر دے۔ یہ سن کر میرے جسم میں برق کی روح دوڑ گئی تھی۔ اس ملازم نے مجھے ہدایت دی کہ میں کام کر لوں تو دروازہ بند کر کے جاؤں۔ میں سر ہلا کر صفائی کرنے لگا، اور جیسے ہی وہ وہاں سے
گیا۔ میں جلدی سے اس خفیہ دروازے کے پاس پہنچا۔ میرا وجود کب کپا رہا تھا۔ دروازہ کھولا تو آج بھی میرے سامنے وہی منظر تھا۔ عربی نے اپنی بیوی کو سب سے بڑے بت کے ساتھ باندھ رکھا تھا اور ارد گرد تمام پوجا کا سامان پھیلا ہوا تھا اور چھوٹے بت بھی ٹوٹے پھوٹے تھے۔ اس عورت کی حالت بہت بری تھی۔ اس کا جسم چوٹوں سے بھرا ہوا تھا اور کپڑے بھی پھٹے ہوئے تھے۔ میں نے کمرے سے پانی کا جگ اٹھا کر اس پر ڈالا تو وہ ہڑبڑا کر جاگی اور مجھے دیکھنے لگی۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ اس کا سچ نکلنے پر اس کے دیوانے شوہر نے اس کا کیا حال کر دیا، مگر یہ بھی سچ تھا کہ اس نے اپنے شوہر کو بہت بڑا دھوکہ دیا تھا۔ میں نے افسوس کا اظہار کیا تو وہ رونے لگی اور بولی کہ میرا شوہر اور میں ایک دوسرے سے محبت کرتے تھے۔ وہ جانتا تھا میں ایک ہندو لڑکی ہوں، مگر اس نے مجھے اپنانے کی شرط رکھی کہ میں اپنا مذہب چھوڑ دوں تب بھی وہ مجھ سے نکاح کرے گا۔ میں اسے نہیں چھوڑنا چاہتی تھی، مگر مجھے اپنا مذہب بھی نہیں بدلنا تھا، اس لیے میں نے اس سے جھوٹ بول دیا کہ میں مسلمان ہو گئی ہوں۔ اسے شادی کرنے کے بعد میں اس کے سامنے مسلمان بن کر رہی اور اس کمرے میں اپنے بھگوان رکھ کر پوجا کر لیتی تھی، لیکن اس روز میرا شوہر مجھے تلاش کرتے ہوئے عرصے بعد اس کمرے میں داخل ہوا اور میرا سچ جان کر اسے صدمہ پہنچا۔ وہ مجھ سے لڑنے لگا کہ میں اس کے ساتھ ناجائز رہی اور اسی کے گھر میں اپنے بت رکھے ہوئے ہیں، وہ ہندوؤں سے شدید نفرت کرتا ہے۔ میں نے معافی مانگنے کی کوشش کی، مگر اس نے میرا یقین نہیں کیا اور مجھے مار مار کر اس بت کے ساتھ باندھ دیا اور باقی سارے بت میرے سامنے توڑ دیے اور سامان بھی پھیلا دیا۔ اب وہ روزانہ آ کر مجھے کھانا دیتا ہے تاکہ میں زندہ رہوں اور روزانہ مجھ سے کہتا ہے کہ اگر تمہارے خداؤں میں طاقت ہے تو اپنے اس بھگوان سے کہو تمہیں یہاں سے آزاد کروائے۔ میں دل ہی دل میں بھگوان سے بہت دعا کرتی ہوں، مگر ظاہر ہے ایسا ممکن نہیں تھا۔ تب ایک روز مجھے میرے شوہر نے کہا کہ جب اپنے بھگوان سے تھک جاؤ تو اللہ کو پکار کر دیکھنا، تمہیں پتہ چلے گا ہمارا اصلی خدا کون ہے اور اصلی طاقت کس کے پاس ہے۔ تب اس نے مجھے ایک عجیب بات کہی جسے سن کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ وہ بولی کہ روزانہ بھگوان سے مدد کی دعا کر کر کے میں تھک گئی، تو آج میں نے اس کی بات یاد کر کے اللہ کو یاد کیا اور دیکھو تم پہنچ گئے میری مدد کے لیے۔ اتنا بتا کر وہ عورت پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور میں سکتہ زدہ سا اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے اللہ پر یقین آ گیا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بار بار اللہ کو پکار رہی تھی اور اللہ سے معافیاں مانگ رہی تھی کہ اس نے کلمہ پڑھ کر بھی دل سے قبول نہیں کیا اور اللہ کے ساتھ اپنے بتوں کو شریک ٹھہراتی رہی۔ میں اسے دیکھ کر اپنی جگہ جم گیا۔ وہ تو ایک ہندو عورت تھی جو اب اللہ پر ایمان لے آئی تھی، مگر میں جو مسلمان تھا اس کا ایمان کتنا کمزور تھا کہ ہر بار ضرورت پڑنے پر دھوکہ دینے، چوری کرنے کا ہی سوچتا رہا، کبھی اللہ سے مدد نہیں مانگی۔ میں اپنا محاسبہ کر رہا تھا کہ پیچھے سے میرا مالک آ گیا۔ میں اپنے مالک کے پاؤں پکڑ کر معافی مانگنے لگا کہ میں نے اسے دھوکہ دیا اور اس کے کمرے کا خفیہ دروازہ کھولا۔ مالک نے اسی ملازم کو بلوایا جو اردو جانتا تھا۔ مالک نے اس سے کچھ کہا تو وہ ملازم میرے سامنے آیا اور مالک کی بات بتائی، جسے سنتے ہی میرے آنسو ٹھٹر گئے۔ وہ بتا رہا تھا کہ میرا مالک جان بوجھ کر اب مجھے آزاد چھوڑ چکا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ میں تب تک اندر نہیں جاؤں گا جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی۔ اس نے بیوی سے کہا کہ کیا اس نے اللہ سے مدد مانگی تھی، تو وہ سر جھکا کر شرمندگی سے روتی جا رہی تھی اور بتایا کہ ہاں میں نے مدد مانگی، تب ہی یہ اللہ کے حکم سے اندر آیا اور میری مدد کی۔ مالک نے اپنی بیوی کو معاف کر دیا اور پھر سے کلمہ پڑھا کر اسی کے ساتھ نکاح کر لیا۔ ان دونوں کا ایمان اور یقین مجھے اندر سے خالی کر گیا۔ مجھے ہمیشہ دنیا عزیز رہی اور میں پیسے کے پیچھے بھاگتا رہا۔ مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ اللہ کی طاقت کیا ہے، ہمارا ایمان کیسا ہونا چاہیے اور میرا یقین اللہ پر ہونا چاہیے۔ میں اب شرمندہ ہوں اور روزانہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، اس کی عبادت کرتا ہوں اور اب صرف اللہ ہی سے مدد مانگتا ہوں۔ مجھے یقین ہے ایک روز اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ وہ خطائیں معاف کر دیتا ہے۔